الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جائے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ جو 5ویں پارے میں سورہ نساء کی 75ویں نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، حدیث کی معروف کتابوں کے اندر یہ ارشاد موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ 4 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور حدیث کی سب سے معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یوں تو بہت سے دنوں میں میرے دل میں ایک خیال موزن تھا کہ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ یہود کر رہے ہیں، اور اس کی ہر بات کی خبر پوری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم دنیا ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار کوئی اخباری بیان، وہ بھی کسی رپورٹر کو بلا کر اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ لکھ دیں۔ اس رپورٹر نے بھی اس کا جیب گرم کیا گیا ہے کہ نہیں، اس کے مطابق کی بات اس نے لکھ دی۔ قصہ مختصر کہ ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، یہاں کا جو مقتدر طبقہ ہے، اس کی کسی بات سے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کو فلسطین کے ان مظلوموں کی مظلومیت اور بے بسی اور بے کسی کا کچھ احساس ہے، اور ہمیں جو ذرائع ابلاغ میسر ہیں ان کے ذریعے سے فلسطین کے دائیں بائیں جتنی بھی مسلم دنیا ہے، جس کو عرب دنیا کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی ایک بات بھی ان کی طرف سے ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے اندر کوئی وزنی بات پڑھنے میں، معلومات میں نہیں آتی کہ ان کو بھی کوئی تکلیف ہے۔ ہمارا ملک کہنے کو ایک ایٹمی ملک شمار ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے جو مسلمان کہلاتے ہیں حکمران اور حکومتیں، وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک مسلمان ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے، اگر کوئی مصیبت زیادہ آئی تو اس نے دشمن پر ایٹم مار دیا تو اس کا وجود مٹ جائے گا۔ اس طرح کے تانے بانے بنے جاتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ اس ملک میں بستے ہیں، اس واسطے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کا صاحب اقتدار اور صاحب اختیار طبقہ، اس کو ذرہ برابر بھی فلسطین کے مظلوموں کی مظلومیت کا احساس نہیں ہوتا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کا احساس ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، نہ احساس ہے نہ اس کا اظہار ہے۔ ہمارے جو سیاسی اہلکار ہیں وہ آپس میں کھینچا تانی میں لگے ہیں، ایک مسلسل آپ حضرات جانتے ہیں کہ کشیدگی موجود ہے۔ جو اقتدار پر ہیں وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو اقتدار سے باہر ہیں وہ ان کے اقتدار سے ان کو باہر کرنے کے لیے جد و جہد میں لگے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ذرائع ابلاغ میں جھوٹ نہیں ہے تو امریکہ تک خط لکھ دیے جن حکمرانوں سے کہہ کر ہمیں باہر کریں، ہمیں جیل سے باہر کریں۔ چونکہ
انہیں کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوتا چلا ہے، صرف نوعیتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ جو شخص بھی ان کا منظور نظر نہیں ہوتا یا اقتدار پر نہیں ہوتا، اور جو منظور نظر ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پر ہو اور ہماری مرضی کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائے۔ بہرحال کس بات کا رونا رویا جائے، خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کہیں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارا یہ پاکستان، اس کا پڑوسی ملک ہندوستان، جو تقسیم کے وقت غلط تقسیم ہوئی، اب میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں، گوشت میں اس وقت تھا نہیں، اور فراست والے فہم والے لوگوں نے اس وقت جو کہا تھا کہ تقسیم اس انداز سے کی جائے، اگر وہ تقسیم کی جاتی تو کشمیر آج پاکستان کے ساتھ ہوتا۔ لیکن جو لوگ اس وقت اس افق پر کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس کا نتیجہ نکلا کہ 23 سال کے اندر تو بنگال الگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بنگال کو نہ لو، یہ پورا مشرقی پنجاب لے لو، کشمیر تک۔ ان اہل فراست، اہل ایمان کی بات نہیں مانی، کہنے کہ بنگال کو لیتے ہیں، نتیجہ بنگال 23 سال کے اندر الگ ہو گیا۔ اور کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آئے دن آپ اخبارات کے اندر اگر 10 آدمی شہید کیے جاتے ہیں تو ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کو کیا امید ہے پاکستانیوں سے؟ ہندوستان کا ہندو ایک نشے کے اندر مبتلا ہے، ان کو پتہ ہے ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں، یہ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ تو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ازہر من الشمس ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ تو جس کا تذکرہ کرنے سے بھی انسان کو دلی رنج پہنچتا ہے۔ ان کی مظلومیت کی داستان اگر کسی سے سنتا ہے یا کسی سے سناتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلم دنیا جو دنیا میں ہے، انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، اور چائنا کے بعض علاقے ہیں جن کا تذکرہ یہاں کے ذرائع ابلاغ نہیں کرتے، وہاں بھی مسلمانوں کے اندر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، لیکن چائنا کے ساتھ ان کی دوستی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو تباہ و برباد بھی کر دیا جائے تو ان کی دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان مظلوم ہیں اور ظالم قوتیں ان پر ظلم کر رہی ہیں، لیکن نام نہاد مسلم حکومتیں جو ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کا گھر محفوظ ہے تو وہ محفوظ ہیں۔ اور کہنے کو یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، مسلمان ضرور اس میں بستے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ آپ حضرات کو ہو سکتا ہے میری بات بڑی اوپری سی لگے، اگر نماز پڑھنے اور مساجد بنا کر ان کے اندر دینی کام کرنے کا نام اسلام ہے تو ہندوستان میں اس سے زیادہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1980 کو ہم ہندوستان گئے، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ پروگرام تھا، وہ 3000 سے زیادہ علماء پاکستان سے وہاں گئے، ان میں بھی اللہ کی توفیق سے شامل ہو گیا۔ 3 دن ہم نے دیوبند میں گزارے، وہ ایک لمبی داستان ہے، آپ حیران رہیں گے۔ اس کفرستان کے اندر وہ جو دارالعلوم دیوبند کا پروگرام تھا، اس طرح کا پروگرام آپ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں نہیں دیکھ سکیں۔ پھر ہم حکومت سے اجازت لے کر دہلی چلے گئے اور 8 دن دہلی میں رہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے پڑوس کے اندر ایک ہوٹل کے اندر رہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو نقشہ بتاتا ہوں کہ وہاں
مسلمانوں کی مسلمانی کس انداز سے؟ نماز ہم دلی کی جامع مسجد کے اندر ہی پڑھتے رہے۔ پہلے دن جب ہم گئے، اس مسجد کے جو منتظم اعلیٰ تھے چودھری عبدالحکیم صاحب مرحوم، اللہ غنی کی رحمت کرے، وہ بھی ساتھ تھے، اور انہی کا چونکہ وہ پرانے لوگ تھے ہندوستان کے، واقف تھے، انہی کے کہنے پر، ان کی ایما پر ایک ہوٹل کے اندر ہم نے قیام کیا۔ تو نماز پڑھنے دلی کی جامع مسجد میں جاتے تھے۔ پہلے دن جب ہم گئے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، نماز تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لیکن مسجد میں ہمیں جگہ نہیں ملی۔ آپ حضرات میں جو دہلی گئے ہیں یا دہلی سے آئے ہیں یا دہلی دیکھی ہے، دلی کی جامع مسجد دیکھی، وہ تو زیادہ واقف ہوں گے۔ ہم انتظار میں رہے، اور جب وہ مسلمان نماز پڑھ کر نکلنے لگے تو میں ہی بول پڑا، میں نے کہا جی یہاں کوئی جلسہ تھا؟ اس مسلمان نے اپنے نستعلیق اردو میں، کون سا جلسہ؟ میں نے کہا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل سکی۔ کہنے لگے یہ جلسہ ہر روز ایسا ہوتا ہے۔ 1980 سے لے کر آج 2024 یہ بات مجھے نہیں بھولی۔ اور صرف ایک دلی کی مسجد کا معاملہ نہیں، میں سہارنپور بھی گیا اور کئی جگہوں کے اندر بھی گیا۔ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی تعلق بنتا گیا، وہاں کوئی واقف آدمی نکلتے گئے تو میں گیا۔ لیکن میں صحیح کہتا ہوں، قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے آپ حضرات کے سامنے، کہ جتنے نظریاتی مسلمان، پختہ نظریاتی مسلمان وہاں میں نے دیکھے یا نہیں دیکھے۔ سہارنپور میں ایک فیملی تھی، باپ بیٹا، ان کی جو گفتگو میں نے سنی اس کو نقل کر رہا ہوں۔ سہارنپور سے تھوڑے سے فاصلے پر دیوبند ہے، ایسا جیسے یہاں سے رائے گنج کے لیے۔ تو باپ بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ رات کے پروگرام میں تم جانا ہے یا دن کے پروگرام میں جانا ہے، دیوبند کے۔ اب جو کاروباری لوگ تھے تو آپس میں باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں وقت میں نے جانا، فلاں وقت میں آپ نے جانا، دینی پروگرام ہم سے رہ نہ جائے، لیکن کاروبار میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آج تک میرے ذہن کے اندر موجود ہیں۔ وہاں کا مسلمان نظریاتی طور پر یہاں کے مسلمان سے زیادہ پختہ میں نے دیکھا ہے۔ اگر کسی علاقے کے اندر مسلمان کا ہونا اس ملک کے اسلامی ملک ہونے کی دلیل ہے تو پھر پاکستان سے ہندوستان زیادہ اسلامی ملک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، ہندوستان اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ مسلمان ضرور بستے ہیں یہاں، اور اچھے اچھے پختہ نظریاتی مسلمان بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ غیر اسلامی سارے طور و طریق یہاں چلتے ہیں۔ اگر ان سب کی تفصیلات میں جانا چاہوں تو وقت خراب ہو جائے گا۔ آپ حضرات اچھی طرح میرے مقابلے میں جانتے ہیں ہمارا جو کالجوں کا تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہے۔ کیا وہاں سے پڑھنے والے نوجوان بچے بچیاں ان کے نظریات اسلامی ہوتے ہیں، یا ان کا طور و طریق یا ان کا لباس یا وضع قطع اسلامی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان ملک کے اندر تعلیمی ادارے کے اندر مسلمان بچہ یا بچی آتا ہے، اس کو اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی وضع قطع اسلامی بنائی جاتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے پاکستان کے اندر جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں پرائمری حد تک،
ان کے اندر بھی جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر بالکل باطل نظریات بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ میں ابھی تو اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ باقاعدہ حکومتی سطح پر جو نصاب مرتب ہوتا ہے اس کے اندر بالکل باطل نظریات ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ وہی سیکھتے 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 وہ کالج کی دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور اس کے بڑے ہو کر پھر اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی زبان بولتی ہے وہی خرافات ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو کچھ ان پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے اسلامی ملک، یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ اس ملک کا مقتدر طبقہ صاحب اقتدار مسلمان ہیں، مسلمان رہے ہیں۔ یا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مسلمان بچوں کے لیے جو نصاب مرتب کیے جو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ حضرات میں سے جو مجھے جانتے ہیں وہ اسی طرح جانتے ہیں، میں نظریاتی آدمی، 24 گھنٹے میں نظریے کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں کبھی بھی میرے دل دماغ سے نظریہ نہیں ختم ہوتا۔ نیند کی حالت الگ ہے لیکن جاگتے میں کبھی بھی میں اپنے نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان بچوں کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ غیر اسلامی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ۔ لیکن کس کے سامنے یہ فریاد کی جائے؟ کیونکہ کہنے کا تو اوپر کی کرسی پر سارے کے سارے مسلمان بیٹھے ہیں۔ کیا سکن سے گلستان من بہار مرا، بات عرض کر رہا تھا کہ کسی ملک کے اندر مسلمانوں کا وجود، مسلمانوں کا رہنا، یہ اس ملک کے اسلامی ملک ہونے کی دلیل ہے۔ تو پھر یہاں کے مقابلے میں یہ 24 کروڑ ہیں، انڈیا میں 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور جتنا میں پھرا ہوں وہاں میں نے ان کو پختہ مسلمان پایا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر فرد مطلب اسلامی ہوگا، لیکن جب تقابل کیا جاتا ہے اس ملک کے ساتھ جس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، ہندوستان کے ہندو بھی کہتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے، لیکن جس کو ہم نے اندر بیٹھ کر دیکھا یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ سودی نظام آج تک چل رہا ہے، یہ اسلامی ملک ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ خدا اس کے رسول کے جنگ کا اعلان ہے۔ ستر سال سے زیادہ ہو گئے اس ملک کو قائم ہوئے، آج تک سود سے نجات نہیں حاصل کر سکے۔ کیا ہمارے ہاں جو ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں، اور انڈیا میں ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں، میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے خداوند نے ان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو کچھ پڑھتے ہیں اخبارات جرائد کے اندر تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں، یہ اسلامی نظریاتی ملک ہے اور وہ کافروں کا ملک ہے۔ میرے دوستو، آپ حضرات بھی اس لائن پر سوچیں اور جہاں جہاں آپ کا اختیار چلتا ہے آپ اللہ کی توفیق سے بات تو کریں۔ غالب اکثریت پاکستان کے مسلمانوں کی اگر اس لائن پر آ جائے گی تو اقتدار والے طبقوں کو سمجھ آ جائے کہ مسلمان اسلام چاہتے ہیں، گمراہی نہیں چاہتے۔ یہاں کا کاروباری نظام باطل ہے، سود سب سے بڑا گمراہی کا ایک نظام ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اس سے آج تک پاکستان کے مسلمان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ حکمران چاہتا ہے نہیں کہ سودی نظام ختم ہو۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی تھی وہ اس بنا پر پڑھی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مظلومیت کا دفاع کے لیے ان کا ساتھ دیا جائے۔
اللہ نے فرمایا ما لکم، تم اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مخاطب کر کے اللہ فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جبکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے، الذین یقولون ربنا، جو دعائیں دے رہے ہیں، صدائیں دے رہے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ اس علاقے سے ہمیں نکال دے، الظالم اہلہ، جہاں کا رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یا اللہ اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ یہ کوئی ناول پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ خدا کا قرآن ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ہی پڑھ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جب یہ صورت ہو رہی ہے تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ میں اور آپ فلسطین نہیں گئے، بہت دور ہے، جا نہیں سکتے، یہ ہماری بے حسی ہے، جو کچھ بھی، لیکن وہاں جا کر پوچھیں تو جو کچھ قرآن کریم کے بیان کیا ہے وہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ کبھی کبھار ہمارا میڈیا جو ہے کچھ نہ کچھ ایک آدھ بات سچ کی اگل دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مظلوم بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہزار ہا کی تعداد کے اندر وہ شہید کر دیے گئے، ان کے علاقے اجاڑ دیے گئے۔ کرنے والا کون ہے؟ ایک ایسا ملک، وہ تعداد کے اندر وہاں کی آبادی اتنی تھوڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر پیشاب بھی کریں تو وہ ڈوب جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان کہلانے والا اتنا بے حس ہو چکا ہے، یہ سب کچھ کے سامنے آ رہا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ ایک لفظ زبان سے نہیں بول سکتے۔ آپ نے کبھی سنا کہ آپ کے وزیر اعظم نے پاکستان کی کابینہ کو بلا کر، پورے ملک کو بلا کر کبھی اس کے خلاف کوئی بیان دیا ہے؟ آپ کے صدر نے بیان دیا ہے؟ ان کے گھر محفوظ ہیں، کہتے سب کچھ محفوظ ہے۔ کیا میرے رب نے نہیں پوچھنا؟ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی بخاری اور مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وددت، تو میں یقیناً پسند کرتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر چوتھی مرتبہ پھر مارا جاؤں۔ یہ صحیح ہے ان کی روایت۔ اللہ کی راہ میں مارا جانا، موت تو آئے گی میرے دوستو، آئے دن ہمارے سامنے، ہمارے گھروں کے اندر موتیں ہوتی ہیں، کوئی بچے گا نہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ کی ذات، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، رب کی ذات باقی رہے، کسی نے نہیں باقی رہنا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما رہے ہیں، خدا کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ ایسا کیوں ہے؟ موت کو راحت کی چیز ہے، وہ خوشی کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت تھا، حدیث کتابوں میں آتا ہے، ہمارے سیرت تاریخ کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے آثار تھے، اور جس طرح کے غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس کے مطلب موت بڑی سخت چیز ہے، لیکن وہ موت جو اللہ کی راہ میں کسی کو آتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، تو اس موت میں مرنے والے کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کہ ایک معمولی کانٹا چبھ جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔
شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خون کے قطرات نکل کر بہہ کر ابھی زمین پر مٹی پر نہیں پہنچنے ہوتے، پہلے وہ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور ان پر نازل ہونے والا قرآن کریم اس کے اندر واضح طور پر اعلان ہے، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اس انداز سے میرے رب مخاطب کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان بچے اور عورتیں فریادیں کر رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس علاقے سے نکال دے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کا سچا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، سچے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کا مسلمان بھی ہر مسلمان ملک تھوڑے تھوڑے مجاہد تیار کر کے اور متفقہ طور پر فلسطین بھیجے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہود کا نام مٹ جائے۔ لیکن عرب دنیا کا کسی بھی ملک سے ایسی اطلاع نہیں ملی کہ ان کے دل میں احساس ہے، اور ہم اپنے ملک کا بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی تمام اوپر کی سطح پر رہنے والے جتنے لوگ ہیں، ارباب اختیار اور اقتدار، انہوں نے کبھی بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، یا کم از کم ایک مسلمان اور با اختیار ملک ہونے لحاظ سے سب کو ملا کر ان سے پوچھا ہے کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نہ ان کو اس بات کا احساس ہے، کم از کم میری معلومات کی بات ہو سکتا ہے میری معلومات کم ہو، آپ حضرات زیادہ جانتے ہوں، حساس میں ضرور ہوں، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اب تک کوئی معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے اقتدار پر فائز جیسا طبقہ ہے انہوں نے بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو آپس میں، اور انہوں نے پھر مسلم دنیا کے لوگوں کو اس بات متنبع کیا ہو کہ اس کے لیے کوئی مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ آج اگر فلسطینیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کل عربوں کو، سعودی عرب والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، پھر مشرق وسطیٰ میں جتنے بستے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، پھر مصریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، دائیں بائیں جتنے بڑھتے ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی بے حسی بعد میں بھی رہی، ایک ایک ملک تباہ برباد ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ۔ اے مسلمانوں، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اپنے کاروبار میں خرید و فروخت میں لگ گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لیں، یعنی کھیتی باڑی میں لگ گئے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کاشتکاری تمہارا مشن بن گیا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ بیٹھے، تو سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، پھر اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعه، اس ذلت سے تمہیں نہیں نکالے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ اس طرف نہیں لوٹ جاؤ گے۔ یہ 1500 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان ہے، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا نبی کی زبان سے ہی جو کچھ سنا تھا وہی بیان کر دیا۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں تو سب کچھ محفوظ ہے۔ میرے دوستو، اللہ وہ وقت نہ لائے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہر روز
ہر روز جو خبر آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. آفرین ہے ان پر. سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر نہیں بھاگے، اسی مٹی میں رہ رہے ہیں، وہیں شہید ہو رہے ہیں، وہیں دفن ہو رہے ہیں. اور خدا نخواستہ میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو، ناممکن نہیں. ہمارے ہاں جو بے حسی ہے اوپر کی سطح پر، وہ بے حسی اگر جاری رہی، آپ کا پڑوسی دشمن ملک، بدترین دشمن، وہ اگر اس انداز سے چڑھائی کرے، بلکہ میں اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا پڑوس میں ایک ہندوستان ہی دشمن نہیں، ہمارا اور بھی کوئی دشمن ہے. ہمارا اور بھی کوئی دشمن ہے. ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور آپ کو کچھ نہ کچھ میری اس گفتگو سے احساس ہوگا. کچھ افراد، ہمارے اس دشمن نے ہمارے مسلمانوں کو مارا، اور پھر ہمارے مسلح طبقوں نے پھر ان پر وار کیا، اور پھر وہ بھاگتے ہوا ان کا ایک نمائندہ آیا یہاں. یہ مت سمجھیں کہ ہمارا دشمن صرف ہندوستان. میں افغانستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. بات کہہ دیتا ہوں صاحب، ہمارے ہاں غلط لوگ موجود ہیں، وہاں بھی غلط لوگ موجود ہیں. کچھ بھاگ گئے ہیں، لیکن طالبان جسے کہتے ہیں یہ خالص مسلمان لوگ ہیں. اس سے پہلے کچھ غلط لوگ تھے، رہے ہیں اس ملک پر مسلط، لیکن ان کو خراب کرنے میں ہمارے پاکستان کے مقتدر طبقوں کا ہاتھ بھی رہا. اللہ اکبر. میں نام نہیں لیتا. ایک آدمی نے جو خود قادیانی تھا، بڑی سیٹ، سب بڑی سیٹ پر تھا، محمد علی جناح کے ساتھیوں میں سے تھا. اس نے 2 قادیانی بھیجے افغانستان، وہاں قادیانیت پھیلانے کے لیے. وہاں چونکہ مخلص مسلمان تھے، انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. پھر اس صاحب اقتدار نے، اس ملعون نے، خدا کے کروڑ لعنتیں اس پر ہوں، جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے پھر افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہی کیے. آج تک اس طرح چلے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کچھ اور سوچ ہے. وہاں کے افغانستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید مسلمان نہیں بستے، قادیانیوں کے ایجنٹ بستے ہیں. لیکن جب سے طالبان آئے ہیں تب سے ان کو کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ سارے کا سارے قادیانیوں کے ایجنٹ نہیں. لیکن اب بھی اوپر کے کرسیوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ حالات خراب کرنے میں کوئی دقیقہ فرق گزارش نہیں کرتے. اور صاحب سے میڈیا کو کہتے ہیں یہ سارے کا سارے الزام ان کو دے رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ خرابی ادھر ہے. ان کے ساتھ حالات کو سازگار نہیں ہونے دیتے. اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا بھی ملک اسلامی ملک ہے، افغانستان بھی اسلامی ملک ہے. آپ کا اسلامی ملک، یہاں کا اوپر کی کرسیوں پر بیٹھنے والا جو آدمی ہے، وہ منظر عام پر جب آتا ہے، جس لباس میں ہوتا ہے، جیسی اس کی وضاقتہ ہوتی ہے، جو باہر کی دنیا میں لوگوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، ان کی ساری تصویریں اخبارات کے اندر ذرائع ابلاغ سے شائع ہوتی ہیں. اور وہ لوگ بھی جن کو آپ طالبان کہتے ہیں افغانستان کے اندر، وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں، ہر ایک داڑھی والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کے سر پر پگڑی ہوتی ہے، ہر ایک نے ایک واسکٹ پہن رکھی ہوتی ہے، اور کندھے پر ایک چادر ڈالی ہوتی ہے. انہوں سے کبھی آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے اپنی داڑھی منڈوا کر، پینٹ پہن کر، اور اپنا پورا فرنگی کا ایجنٹ بن کر مطلب لوگوں کے سامنے آئے. پہلے ہم شاید اس طرح کی بات نہیں کہا، اب میں کرتا ہوں کہ وہ لوگ مسلمان ہیں. ان کو بھی ساری دنیا نظر آتی ہے کہ لوگ پینٹیں پہنتے ہیں.
ان کو نظر آتا ہے ساری دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جو داڑھی میں صاف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ ان کا وزیر اعظم ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ایک پانی جو بہہ رہا ہوتا ہے نالی کا صاف ستھرا، اس میں بیٹھ کر مسواک کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم ایسا کرتا ہے؟ کبھی کیا ہوگا، کبھی سوچ بھی سکتے ہیں آپ؟ میرے دوستو، اب بھی ہو سکتا ہے میری یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں، ہندوستان کو چھوڑ دیں، ایک اور ملک کو چھوڑ دیں، افغانستان ہمارا مسلمان ملک ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر بیٹھ میں ہندوستان کے کوئی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن وہاں کا صاحب اقتدار ہمارا دشمن نہیں۔ ہاں البتہ ہمارے ہاں ذرائع ابلاغ سے ان کی وہ خامیاں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ الامان، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو سب سے پہلے افغانستان کے مسلمان ہی ان کے تعاون پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ دعا کریں کہ خدا یہاں کے اقتدار والے طبقے کو بھی ہے ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کی شکلیں بھی وضع قطع بھی اسلامی بن جائے، ان کا لباس بھی اسلامی بن جائے، اور ان کی سوچ بھی اسلامی بن جائے، اور اس ملک کا نظام خداوند قدرت بدل دے۔ آپ کے علم میں ہے، میں کیا کیا بات کہوں، یہ طالبان جب ان کے ہاتھ میں اختیار پوری طرح آیا نہیں تھا، امریکہ 44 ملکوں سمیت افغانستان پر چڑھائی کر رہا تھا، 44 ملک، اور خداوند قدوس نے امریکہ کو ذلیل اور خوار کر کے نکالا یہاں سے۔ یہ دنیا کے تختے پر ایک عبرت کا ایک سامان ہے۔ افغانیوں نے پاکستانی سے مدد نہیں مانگی تھی، نہ ہندوستان کی مدد کر رہا تھا، نہ ایران مدد کر رہا تھا۔ پاکستان کے اندر تو پرویز مشرف جیسا ملعون تھا، خدا کی کروڑہ لعنتیں اس پر ہوں، اس نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں ان کو ساری زندگی شاید نہیں مٹایا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے امریکہ کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا، پر افغانستان کے مسلمانوں کے نہ پاکستان نے مدد کی نہ کسی اور نے مدد کی، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ اقتدار پر آ گئے، اور آج بھی وہ اسی وضع قطع کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کبھی کبھی سوچا کریں، کیا ان کو پینٹیں اچھی نہیں لگتی؟ وہ داڑھی منڈوا کر کیوں نہیں پھرتے؟ وہ سوٹ پہن کر کیوں نہیں پھرتے؟ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اسی ڈھیلے ڈھالے لباس کے ساتھ، اپنے ملک میں بھی رہتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں اگلا جانتا ہے کہ یہ لباس تو اس کا ڈھیلا ڈالا ہے، نظریات ڈھیلے نہیں ہے اس کے، اپنے موقع پر پختہ ہے۔ میری ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے میرے دوستو کہ میں اور آپ، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میرا رب ہماری باتیں سنتا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری باتیں سنتا بھی ہے۔ اس رب کے سامنے درخواست کریں، التجا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھ کر ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ تو غیب کے خزانوں سے پہلے بھی مدد کرتا رہا، جس کی بھی کرتا رہا، آج بھی تو اسی طاقت کا مالک ہے، ان کی مدد فرما۔ ہم اب تک یہ جان چکے ہیں کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان کہلانے والے ہیں، یا اللہ کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے، کوئی کسی نے ساتھ دیا نہیں، اے اللہ تو جب جس کی حمایت پر آ جائے تو پھر کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ آپ جب دعائیں کریں گے تو میرا رب ہر مسلمان کی پکار کو سنتا ہے، اور سب بزرگوں سے بھی نوجوانوں سے پھر تنبیہ کر کے کہہ رہا ہوں، اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھیں،
سب سے کہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھیں، رب سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سألتم فاسألوا اللہ، جب کسی سے سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتُمْ فَاسْتَعِنُوا بِاللَّهِ، مدد چاہے تو پھر اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا سے جب مانگتے ہو انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں پختہ یقین ہو کہ میں نے زبان سے جو لفظ نکالے ہیں تمہیں اپنے اندر کی کیفیت معلوم ہے، میرے رب نے ضرور سن لیا اور اس کو پورا کرے گا۔ وہ مجبور نہیں کہ آپ چاہیں تو اسی وقت، وہ جس وقت حکمت چاہتا ہے اس بندے کی مسئلے چاہتا ہے اس وقت اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو مسلمان دنیا میں گزرے ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں عقیدت کے رشتے ہیں، کیا وہ میرے رب سے نہیں مانگتے تھے؟ ان کی مدد خدا بند قدوس نہیں کرتے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رسول اللہ کو تو مکہ سے نکالا گیا، صرف ایک آدمی ان کے ساتھ، ابوبکر صدیق۔ جس شہر میں رسول اللہ پیدا ہو کر بڑے ہو کر جوان ہو گئے، اس شہر والوں نے نہیں رہنے دیا، رسول اللہ نکل گئے، مدینہ طیبہ چلے گئے۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے، مدینہ کا کچھ مسلمان مخلص تھے، انصار مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھڑے۔ مشرکین مکہ انہوں نے سوچا کہ یہاں سے نکل گئے، ان کو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے، سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے پوری تیاری کی، تمام اس زمانے کے ہتھیار سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل دوسرے ہی سال اس نے چڑھائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی فوج تھی؟ یہ فوجی تھے؟ اللہ اکبر، بس اتنے ہی مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان نہتے بے سر و سامان 313 مسلمانوں کو لے کر، ان کے پاس تھا کیا؟ صرف 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں تھیں، ڈنڈے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے وہاں سے بدر کی طرف چلے۔ آپ حضرات گئے ہوں گے حجاز مقدس، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری نصیب کرے، لیکن جب جائیں تو بدر ضرور جائیں، بدر کے راستے میں جائیں مدینہ طیبہ، مدینہ سے واپسی میں بدر کے راستے مکہ معظمہ آئیں، وہ سارے مناظر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں گیا ہوں الحمدللہ، میں جیسے عرض کیا کہ میں ایک گنہگار سا انسان ہوں کہ ہوں نظریاتی آدمی، وہاں جا کر سب کچھ میں نے دیکھا۔ وہ 14 مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کے نام وہاں آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ جس مسجد کا نام عریش ہے، اس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں تھی، اس وقت رسول اللہ کا خیمہ تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ وہ ایک لشکر جرار ہر قسم کے سامان سے لیس، میرے ساتھ یہ بے سر و سامان ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس قدر لجاجت کی خدا کے پیغمبر نے، اتنے روئے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ اور پھر ہوا کیا؟ یہ میں آپ کی طرف میرا رب سنتا ہے، میرا رب سنتا ہے اور اندر کیفیت کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کے دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو جہل پورا تمطراق کے ساتھ، پورا غرور و تکبر کے ساتھ، ہر قسم سے کیل کانٹے سے لیس جو اس زمانے کا تھا آیا مسلمان، اور ابو جہل کا یہ موقف یہ تھا، یہ سن لیا کہ آج ہم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے، اور ساتھ گانے بجانے والی مشرق عورتیں بھی لائے تھے کہ ہم نے جشن منانا ہے اور اونٹ ذبح کر کے پھر کھانا پینا ہے، یہ ان پروگرام تھا۔ پھر جب تصادم شروع ہوا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چند ہی لمحوں کے اندر ان 313 نہتے بے سر و سامان مسلمانوں نے
70 کافروں کو جہنم رسید کر دیا تھا اور 70 کو گرفتار کر لیا تھا. یہ ذہن میں رکھیں. 313 بے سر و سامان جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، 70 کو جہنم رسید کیا، ان میں سے ابو جہل بھی تھا، اور 70 کو گرفتار کر لیا. ابو جہل مر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کروڑ رحمت صلاۃ والسلام ہو پیغمبر پر. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو بھیجا، جاؤ ان زخمیوں کے اندر جو قریب المرگ ہیں دیکھو، ابو جہل اگر موجود ہے تو اس کا سر کاٹ کر لاؤ. یہ بات میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ابو جہل کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، یہ جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اس نے آنکھ کھول کر دی اور پھر اس موت کے وقت بھی ابو جہل نے غرور کا تکبر کا جملہ کہا، او چرواہے کے بچے. عبداللہ بن مسعود کو چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا. عبداللہ بن مسعود نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پہلے پوچھا کس کو فتح ہوئی، کسی کو شکست. انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا اور تجھے اور تیری ساری ٹیم کو ذلیل و خوار کر دیا. پھر کہنے لگا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگا مجھے اللہ کے نبی کے حکم مطابق تمہاری گردن کاٹنی، حضور کی خدمت میں پہنچانی. اچھا. پھر کہنے لگا تمہیں کاٹنی ہی ہے تو میری گردن حلق کے قریب سے نہ کاٹنا، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سروں میں میرا سر اونچا نظر آئے، لوگ کہیں کہ یہ سردار تھا. کفر ایک ایسی نحوست ہوتی ہے کہ کافر کو مرتے وقت بھی وہ غرور تکبر جو دل دماغ سے نہیں نکلتا. اور پھر عبداللہ بن مسعود اپنی تلوار سے جب کاٹنے کہنے نہیں تم چھوڑ دو اپنی تلوار، تم معمولی آدمی، تمہاری تلوار بھی معمولی، میری تلوار لے، میری گردن میری تلوار سے کاٹ. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل کا سر لے جا کر رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا فرمایا اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. ایک فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، اس نے مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، گو اللہ نے قبول نہیں فرمائی، لیکن اس نے مرتے وقت بھی غرور و تکبر کا جملہ کہا. کہنے لگا جا کر محمد کو میرا پیغام دینا، زندگی میں اتنی دشمنی اور بغض آپ کے خلاف نہیں تھا جتنا آج میرے دل کے اندر. یہ ابو جہل نے آخری پیغام دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو خدا بند اس نے فتح سے ہمکنار کیا کہ نہیں؟ کتنی بڑی فوج تھی؟ کچھ نہیں تھا، صرف 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس. 313 تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے، اور وہ آج تک مغربی دنیا کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں محمد کے پاس کیا چیز تھی کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج کو تہ کر دیا. آج تک وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو ابھی سراغ نہیں مل رہا کس سبب سے وہ کامیاب ہوئے. میرا رب آج بھی زندہ ہے، میرا رب آج بھی زندہ ہے، اسی طاقت کا مالک ہے جو بدر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مدد فرمائی تھی. میرے دوستو اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے رب کے ساتھ اس کے دروازے پر دستک ضرور دیں. نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد خدا کے سامنے صدق کے دل سے یا اللہ تو ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے، ہم جیسے بھی ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی یا اللہ تو حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظالم کا شکار ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. میرا رب کل سنتا تھا تو آج بھی سنتا ہے، کل بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے. میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن خدا کے دروازے پر دستک تو دے سکتے ہیں. اس واسطے میں سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس جذبے سے زندہ رہیں کہ جب بھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ العزیز اپنا حصہ ڈالیں گے. ایک اور دوسرا ہر وقت دعائیں مانگیں لیکن نماز نہ چھوڑیں. میری درخواست ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی. کاروبار آگے پیچھے ہو جائے ہوتے رہتے ہیں، اور کام آگے پیچھے ہو جائے ہوتے رہتے ہیں، نماز نہ چھوڑیں. نماز کے ساتھ جب دعائیں مانگیں گے تو آپ کی دعا سیدھی بارگاہ الہی میں پہنچے گی. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اسی جذبے سے سرشار فرمائے اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.